السلام علیکم۔ آج بیانڈ ود بہجت کے ساتھ ہمارے ساتھ موجود ہیں ایک ایسی شخصیت جنہوں نے پاکستان کی سفارتکاری کو نمائندگی ہی نہیں دی بلکہ عالمی سطح پر پاکستان کا مقدمہ انتہائی دانش، وقار اور جرأت کے ساتھ لڑا۔ ایک ایسا نام جو اقوام متحدہ کے طاقتور ایوانوں میں گونجا، بیجنگ سے واشنگٹن تک پاکستان کی آواز بنا، سلامتی کونسل کی صدارت بھی کی، امریکہ میں پاکستان کے سفیر بھی رہے اور آزاد کشمیر کے صدر کے طور پر بھی تاریخ رقم کی۔ آپ بہت سارے لوگ اب تک جان گئے ہوں گے کہ میں کس سے بات کر رہی ہوں، لیکن تھوڑی سی ایک اور گفتگو کر لوں، پھر بتاتی ہوں اور نام بھی لیتے ہیں۔ آج کی گفتگو صرف سفارتکاری تک محدود نہیں ہوگی، ہم بات کریں گے امریکہ اور چین کے درمیان بڑھتی عالمی کشمکش کی، پاکستان کے مستقبل کی، کشمیر کے بدلتے منظرنامے کی، عالمی طاقتوں کے کھیل کی، ایٹمی سفارتکاری کی، اور اس سوال کی بھی کہ کیا دنیا ایک نئے عالمی تصادم کی طرف بڑھی ہے، اور سب سے اہم سوال یہ کہ پاکستان اس پوری عالمی بساط میں کہاں کھڑا ہے۔ آج کی گفتگو آپ میں سے بہت سے لوگوں کے تصورات بدل دے گی۔ ہمارے ساتھ ہی رہیے گا کیونکہ یہ عالمی سیاست کے پردے کے پیچھے جھانکنے کا ایک نادر موقع ہے۔ اور کس کے ساتھ اب ہم بتاتے ہیں۔ آج ہمارے معزز مہمان ہیں پاکستان کے ممتاز سفارتکار، دانشور، اسٹریٹجک مفکر اور سابق سفیر ایمبیسڈر مسعود خان۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام، بہت بہت شکریہ مجھے دعوت دینے کا۔ بہت بہت شکریہ سر ٹائم دینے کا۔ تو کہاں سے شروع کریں؟ بہت مختلف آپ کے شعبے ہیں آپ کی زندگی کے اندر جو آئے۔ آپ نے ایک لیکچرر کے طور پر کام کیا، ریڈیو نیوز کاسٹر رہے، پاکستان ٹیلی ویژن میں میزبان کی حیثیت سے بھی آغاز کیا اپنی زندگی کا۔ کیا اس وقت آپ نے سوچا تھا کہ ایک دن آپ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی صدارت بھی کریں گے؟ زندگی کے کئی ادوار ہوتے ہیں۔ میں نے جب یہ جو 3 چیزیں آپ نے گنوائی ہیں، اس سے پہلے جو ہے میں اسٹوڈنٹ پالیٹکس میں تھا اور جی میرا ہمیشہ سے شوق تھا کہ میں سیاست میں جاؤں، لیکن وہ موقع نہ ملا کیونکہ میں یہ نشر و اشاعت کے بعد سیدھا سفارتکاری میں چلا گیا، تو پھر وہ شوق پورا نہ ہوا۔ ایام جوانی میں ہم نے ترقی پسند مصنفین کو پڑھا تھا اور اس کے بعد دنیا کا لٹریچر پڑھا تھا، وہ یورپین لٹریچر ہو یا روسی لٹریچر ہو۔ تو اس وقت کوئی اہداف مختلف تھے، یعنی مطلب اگر میرے ہم عصر جو لوگ تھے، جو طلباء اور طالبات تھی، ہمارا ایک خواب تھا کہ دنیا میں انقلاب آئے، ایک عالمگیر انقلاب آئے اور پاکستان جو ہے وہ بھی ایک ترقی یافتہ ملک بنے، جہاں انصاف کا بول بالا ہو، جہاں یہ کلاس سسٹم نہ ہو۔ اس قسم کے ہمارے خیالات اور آدرش تھے۔ تو خیر وہ پورے نہ ہوئے، لیکن نشر و اشاعت کے بعد جو ہے میں سفارتکاری میں چلا گیا۔ آپ نے یہ کہا ہے کہ جب کیا میں اس وقت یہ سوچ سکتا تھا کہ میں کبھی سلامتی کونسل کے اجلاس کی صدارت کروں گا؟ تو نہیں، ایسی سوچ نہیں تھی، بلکہ یہ کہ جب آپ سفارت شروع کر دیتے، یعنی مطلب سفارتکاری شروع کر دیتے، تو اس وقت بھی کچھ یقین نہیں ہوتا کہ آپ کہاں جائیں گے، کس جگہ پہ آپ کو متعین کیا جائے گا اور آپ کے اوپر کیا ذمہ داریاں ہوں گی۔ یہ ایک قسم کا ارتقائی عمل ہوتا ہے جو آپ مختلف مرحلوں سے گزر کے سفیر لگتے ہیں۔ تو میری پہلی سفارت جو تھی وہ بھی میرے لیے بہت ہی اہم اور عزیز ہے، وہ جنیوا میں تھی۔ میں اقوام متحدہ اور دوسری جو عالمی تنظیمیں تھیں وہاں میں نے کردار ادا کیا۔ تو وہ میرے لیے، میں سمجھتا ہوں کہ ایک اعتبار سے میں اسے ہمیشہ سب سے زیادہ پروڈکٹیو پیریڈ سمجھتا ہوں۔ جی سر خان، آپ کی شخصیت میں ایک اکیڈیمک بھی ہے، ایک ڈپلومیٹ بھی ہے، ایک اسٹریٹجک مفکر بھی ہے، اور یہ بھی ہم سمجھتے ہیں اور بہت سارے لوگ جانتے ہیں کہ سفارتکاری کے لیے جس مخصوص انداز فکر کی ضرورت ہوتی ہے وہ عام لوگوں سے، عام سوچ سے ہٹ کر ہوتا ہے، اور ہونا بھی چاہیے۔ آپ اپنے اندر کس پہلو کو غالب دیکھتے ہیں؟ آپ نے بڑے بڑے الفاظ اور بڑے القاب استعمال کر لیے ہیں۔ لیکن یہ میں آج سارے بھی ایک طالب علم ہوں۔ جی، میں سمجھتا ہوں ایک طالب علم ہوں، اور میں سفارتکاری کا طالب علم ہوں، ڈپلومیسی ہے کہ مجھے، جیسا کہ میں نے پہلے بیان کیا، کہ مجھے ادب سے گہری دلچسپی،
پھر یہ ہے کہ میں مطالعہ کرتا ہوں عالمی مفکرین کو کہ وہ کیا کہتے ہیں، ہماری کیا سمت تھے ماضی میں، اب کیا ہونی چاہیے، کیسے تراشنا چاہیے۔ تو ان امور کے اوپر میری توجہ رہتی ہے، میں کوئی کسی چیز کی کوئی ایسی برتری نظر، یہ ایک سوچ کا عمل ہے جس میں آپ شریک ہوتے ہیں، اور اس کے بعد جو آپ کے احباب ہیں، جو حلقہ احباب ہے، یا اس کے علاوہ جو آپ کے ہم خیال لوگ ہیں، بلکہ وہ بھی جو مخالفت کرتے ہیں، ان سب سے مل کر جو ایک نظام بنتا ہے، یعنی فکری نظام بنتا ہے۔ تو اس میں اپنے بارے میں جو اس قسم کے جو ایپیتھٹس آپ نے استعمال کیے ہیں، وہ کبھی میں اپنے ساتھ منسوب نہیں کرتا۔ اچھا چلیے، وہ اس کا وہ ویسے بھی کہتے ہیں نا کہ وہ اس کا جو ہے اس کو دوسروں پہ چھوڑ دینا چاہیے کہ وہ آپ کو کس انداز میں دیکھتے ہیں۔ اچھا، ایک اور بات، بڑی زبردست بات ہے کہ آپ نے چینی زبان سیکھی، چین میں خدمات انجام دی، پھر چین کے صدر شی جن پنگ نے آپ کو فرینڈ شپ ایوارڈ بھی دیا۔ پاکستان میں چین کو سب سے زیادہ بہتر سمجھنے والی شخصیات میں آپ کا شمار بھی ہوتا ہے۔ آخر چین کی اصل طاقت ہے کیا جسے دنیا پوری طور پر ابھی سمجھ نہیں پائی؟ میں نے اپنی سفارتکاری کا آغاز چین سے کیا تھا، اور وہ مجھے آج بھی یاد ہے جب میں نے فلائٹ لی تھی بیجنگ کی طرف۔ بیجنگ اس وقت بہت سادہ شہر تھا، اور اگر آپ دوسرے شہروں میں بھی مجھے جانے کا موقع ملا، میں اس وقت طالب علمی کی حیثیت میں، یعنی میں فارن آفس تو میں نے جوائن کر لی تھی، لیکن میں نے چونکہ 2 سال تک وہاں بیجنگ لینگویج انسٹیٹیوٹ میں چینی زبان پڑھی باقاعدہ، تو کئی شہروں میں جانے کا اتفاق ہوا۔ تو جو چین کے بیشتر شہر تھے، اس میں شانگہائی ہے، اس کو کینٹن ہے، یا بیجنگ ہے، یا اس کے علاوہ چھوٹے بڑے شہر جو بھی تھے، وہ بہت ہی سادہ تھے، صاف ستھرے ہوتے تھے اور منظم تھے، لیکن سادہ شہر تھے۔ اور اس کے بعد دیکھیں کہ چین نے کس رفتار کے ساتھ ترقی کی۔ اس وقت جو ہے میں جب وہاں پہنچا تو تنگ شاپنگ جو ان کے قائد تھے، جو پہلے ماتوب تھے، اور اس کے بعد ماؤ ستونگ کے جانے کے بعد اور چوئن لائی کے جانے کے بعد برسر اقتدار آئے، تو انہوں نے چین کا نقشہ تبدیل کر لیا، ان کو ایک نیا نظریہ دیا، ان کو ایک نیا معاشی ہدف دیا، اور اس کی بنا پر چین نے، اور وہ ترقی کرتے کرتے آج اس مقام پہ پہنچ گئے ہیں کہ وہ دنیا کی دوسری بڑی معیشت ہے، کوئی تقریباً $20 ٹریلین سے زیادہ ان کی قومی آمدنی ہے، اور امریکہ کے مقابلے میں آ کے کھڑے ہو گئے۔ امریکہ کی جو لگ بھگ جو ہے 30 سے $32 ٹریلین ہوگی، لیکن امریکہ مقروض ہے، اور میرا خیال ہے کہ چین کے پاس اتنے ایکسٹرنل قرضے نہیں ہیں، بیرونی قرضے کے بوجھ تلے وہ نہیں دبا ہوا۔ تو یہ صورت حال ہے۔ لیکن میں لوٹتا ہوں آپ کے سوال کی طرف۔ آپ کے سوال کا ایک آخری حصہ تھا، وہ دہرائیے گا ذرا۔ جی، چین کی اصل طاقت کے بارے میں بات کر رہی تھی کہ جسے دنیا جی ابھی جی تک نہیں۔ تو جی بالکل، چین کی اصل طاقت تو ان کی کمیونسٹ پارٹی ہے، یعنی ان کے 100 ملین سے زیادہ ارکان ہیں، جو گراس روٹ سطح پہ بھی ہیں، اور اس کے بعد اعلیٰ ترین سطح پہ بھی ہیں۔ ان کا ایک جو ہے ایک اسٹینڈنگ کمیٹی آف دا پولیٹ بیورو ہوتی ہے، جو 7 افراد پہ مشتمل ہوتی ہے، وہ فیصلے کرتے ہیں، لیکن ان کے پورے نظام کا پورے ملک میں جال پھیلا ہوا ہے۔ اور جیسے لوگ پاکستان میں مقابلے کا امتحان دیتے ہیں، اسی طریقے سے جب ابتدائی جوانی میں جو نوجوان ہوتے ہیں، لڑکے اور لڑکیاں، وہ ایسی کارکردگی دکھاتے ہیں اور پھر ایسے امتحانی عمل سے گزرتے ہیں کہ ان کو کمیونسٹ پارٹی کا ممبر بنا دیا جاتا ہے، اور یہ پھر ترقی کرتے چلے جاتے ہیں، یہاں تک کہ یہ کمیونسٹ پارٹی اسکول میں جاتے ہیں جب انہوں نے قیادت کی پوزیشنز لینی ہوتی ہیں۔ اور قیادت کی پوزیشنز کیا ہوتی ہیں کہ انہوں نے یا تو صوبوں کا گورنر بننا ہوتا ہے، یا منسٹر بننا ہوتا ہے، یا پھر جو ہے پولیٹ بیورو کا ممبر بننا ہوتا ہے، اور انتظام و انصرام حکومت سنبھالنا ہوتا ہے۔ تو یہ سارے کے سارا ایک پورے کا پورا عمل ہے۔ اس کے ساتھ ایک متوازی نظام بھی ہے جسے حکومت کہتے ہیں، گورننس، یعنی یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ مل کر چلتے ہیں۔ تو یہ تو تفصیل ہے، لیکن بہت سی سیاسی جماعتیں جو ہوتی ہیں، مثلا جو مغربی نظام ہے،
اس میں ایک سیاسی جماعت آتی ہے 4 سال کے لیے 5 سال کے لیے، اس کے بعد نئی سیاسی جماعت کا دور شروع ہو جاتا ہے، اور پالیسیز میں وہ تسلسل نہیں رہتا۔ چین میں ایک میں نے کہا کہ ان کا نظام، دوسرا نظریہ، تیسرا جو ہے ان کا تسلسل، یہ وہ وجوہات، اور پھر مجھے ان کو بھی خراج تحسین پیش کرنا پڑے گا۔ چین کے شہریوں کو بہت محنتی ہیں، یعنی وہ اس میں خواتین ہوں، مرد حضرات ہوں، ان کے نوجوان ہوں، بوڑھے ہوں، وقت ضائع نہیں کرتے، اور ایک ان میں پیشن ہے، ان کا آئی کیو بھی خاصا بلند ہے۔ تو یہ سارے کے سارے اجزاء جب ملتے ہیں تو چین کی قوم بنتی ہے، اور پھر جو ہے قدرت نے ان کو وسائل سے مالا مال کیا ہوا ہے، یعنی وہ ایک قسم کا کانٹیننٹ ہے، تقریباً اس کا رقبہ اتنا ہی ہے جتنا ریاستہائے متحدہ امریکہ کا ہے۔ تو اس وجہ سے جو ہے ان کی افرادی قوت بھی ہے، 1.4 بلین ہے۔ ان کے کریڈٹ پہ کئی چیزیں جاتی ہیں، مثال کے طور پر وہ فخریہ کہتے ہیں کہ ان کے جو مڈل کلاس ہے وہ تقریباً 600 ملین لوگوں کی ہے، اور اندازہ لگا لیجئے کہ امریکہ کی ٹوٹل آبادی جو ہے وہ تقریباً 333 ملین کے قریب ہے، اور اس کے بعد انہوں نے ایک ہنڈریڈز آف ملینز آف چائنیز کو غربت کی لکیر سے اوپر لے، غربت وہاں غربت کر دیا ہے۔ اور یہ کوئی ایسے خالی خولی ان کا دعویٰ نہیں ہے، اس کی جو بین الاقوامی مالیاتی اور ترقیاتی ادارے ہیں وہ بھی اس کی تصدیق کرتے ہیں۔ پاکستان اور چین کی دوستی کے بارے میں بہت کچھ کہا جاتا ہے، بڑے بڑے بیانات بھی دیے جاتے ہیں۔ آپ چین کے بارے میں بہت اچھی طرح جانتے ہیں، پاکستان کے بارے میں بہت اچھی طرح جانتے ہیں۔ سرخان، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان نے جو یہ اسٹریٹجک پارٹنرشپ ہے چین کے ساتھ، اس میں اپنا اصل پوٹینشیل ابھی تک استعمال نہیں کیا، یا اس میں مطلب ابھی مزید اس میں اضافہ کیا جا سکتا ہے؟ کس طرح سے اس کو دیکھیں گے؟ ہمارے اصل تعلقات کا آغاز، یعنی بہت مضبوط تعلقات کا آغاز 1960 میں ہوتا ہے، یعنی 60 کی دہائی میں ہوتا ہے، کیونکہ اس سے پہلے جو ہے ہم امریکی کیمپ میں تھے اور اشتراکیت کے خلاف تھے۔ چین سے دوری تھی، کوئی دشمنی نہیں تھی لیکن دوری تھی، اور اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ ہندوستان چین کے بہت قریب تھا، اور روس اور چین دونوں جو اشتراکی ممالک ایک دوسرے کے بہت قریب تھے۔ لیکن 1962 میں ہندوستان اور چین کی جنگ ہوئی، اس کے بعد پوری کی پوری سیاست کا وہاں پاسا پلٹ گیا، اور پاکستان یعنی 1950s کے اواخر میں اور 1960s کے اوائل میں جا کے انہوں نے باقاعدہ تعلقات استوار کیے، یعنی مضبوط تعلقات استوار کیے چین کے ساتھ، اور اس کے ثمرات آپ آج تک دیکھ رہے ہیں۔ اس میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آپ نے بڑا اچھا سوال پوچھا ہے کہ ویسے تو ہمارے پاس چین پاکستان اقتصادی راہداری بھی ہے، ہمارے جتنے ڈیفنس پلیٹ فارمز ہیں آج کل دور حاضر میں، ان کا بیشتر حصہ چین سے آتا ہے۔ مثال کے طور پر ابھی حال ہی میں ہمارے صدر پاکستان چین گئے ہوئے تھے، تو چین نے ہمیں وہ 8 آب دوزوں کا ایک ہم نے معاہدہ کیا ہے، اور وہ جو ہے اس میں سے 4 چین کے اندر بنے گی، 4 پاکستان میں بنیں گی۔ اسی طریقے سے ہم پہلے JF-17 پہلے چین میں بنتا تھا، جو فائٹر جیٹ ہے، اب پاکستان اس کو مینوفیکچر کر رہا ہے۔ ایک فرگیٹ بھی ہم نے بنایا، 4 فرگیٹ ہم نے ایک سودا ہوا تھا چین کے ساتھ، اس میں سے جو ہے 3 وہاں بنے، ایک کراچی شپ یارڈ میں بنا۔ تو ہم لوگ کوشش کر رہے ہیں کہ انڈیجنائزیشن ہونی چاہیے، کہ مطلب صرف جو ہے چین کی ٹیکنالوجی کے اوپر انحصار نہیں کرنا چاہیے۔ چین نے سب سے بڑا جو تحفہ پاکستان کو دیا ہے وہ گوادر پورٹ کا ہے، اور آپ دیکھ رہی ہوں گی کہ ابھی جو امریکہ اور ایران کے درمیان جنگ ہے، اس میں گوادر پورٹ کی اہمیت کتنی بڑھ گئی ہے۔ لیکن پھر آپ کے سوال کی طرف میں لوٹتا ہوں، میں کہوں گا کہ چین اور پاکستان میں بہت فرق ہے، معاشی تفاوت ہے، یعنی کہاں چین کھڑا ہے اب اور کہاں ہم ہیں۔ مثلا فرض کیجئے کہ چین جو ہے، میں نے بتایا کہ اس کا قومی آمدنی $20 ٹریلین سے زیادہ ہے، اور ہماری قومی آمدنی تقریباً $450 بلین کے آس پاس ہوگی۔
تو اس میں یہ حالانکہ ہم بھی جو ہے تقریباً 25 کروڑ عوام ہیں، لائق فائق لوگ ہیں، ہنرمند ہیں، اور کسی سے کم نہیں ہیں، لیکن نظام ہمیں وہاں تک نہیں لایا جس سطح پہ چین چلا گیا ہے، کیونکہ چین نے اور ہم نے ایک اعتبار سے ایک وقت میں ہی یا ایک وقت پر ہی سفر کا آغاز کیا تھا۔ ہم سن 1947 میں آزاد ہوئے، وہ سن 1949 میں آزاد ہوئے۔ تو وہ جو دو دوستوں کے درمیان بھی اس قسم کی انیکوالٹی نہیں رہنی چاہیے، لیکن ابھی نئے دروازے کھل رہے ہیں۔ ہم نے جو ہے ابھی حال ہی میں چین پاکستان اقتصادی راہداری 2.0 کا افتتاح کیا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ چین مزید سرمایہ کرے گا، پاکستان میں سرمایہ کاری کرے گا، اور اس سے استفادہ کرتے ہوئے ہم جو ہے ٹیکنالوجی میں سرمایہ کاری کریں گے۔ اس کے بعد جو ہے خاص طور سے جو نیو ٹیکنالوجیز ہیں، وہ جنریٹو اے آئی ہے یا بلاک چین ہے یا روبوٹکس ہے، اور دوسرے ایسے شعبوں میں ہم وہ کریں گے۔ اس کے علاوہ یہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ چین اور پاکستان کے درمیان سیر و سیاحت بڑھے، ایجوکیشنل تبادلے زیادہ ہوں، اور اس کے بعد جو ہے ووکیشنل ٹریننگ پاکستان میں ہوں۔ تو چین ہمارا بہت قریبی دوست ہے، اس سے ہمیں مزید سیکھنا چاہیے، لیکن یہ بھی میں یہاں اضافہ کرتا جاؤں کہ پاکستان ایک بڑا ملک ہے، اور وہ صرف جو ہے ایک ملک کے اوپر انحصار نہیں کرے گا، صرف چین کے اوپر انحصار نہیں کرے گا۔ اس کے امریکہ کے ساتھ بھی بہت اچھے تعلقات ہیں، اور ہم چاہیں گے کہ ان تعلقات میں چین کے ساتھ اور امریکہ کے ساتھ اور مغربی ممالک کے ساتھ اور چین کے ساتھ ہمارے جو ہے تعلقات متوازن ہوں، ان میں ایک خاص قسم کا ایکولیبریم موجود ہو۔ چلیے، امریکہ کی بات ہوئی تو اگلا میرا سوال بھی یہی تھا کہ واشنگٹن میں آپ نے امریکہ کے پاکستان کی سفارتکاری کی۔ آج آپ کیا سمجھتے ہیں امریکہ پاکستان کو کس نظر سے دیکھتا ہے؟ اس کو ایک اتحادی سمجھتا ہے، ضرورت سمجھتا ہے، یا پھر جیو پولیٹیکل کارڈ کے طور پر دیکھتا ہے؟ آپ کی بہت گہری نظر ہے ان ساری چیزوں کے اوپر، کیا آپ اس کے بارے میں کہیں گے؟ امریکہ اور پاکستان کے بڑے اچھے تعلقات رہے ہیں، ماضی میں اتار چڑھاؤ آتا رہا ہے، کبھی بہت ہی اچھے تھے، کبھی جو ہے اس میں کشیدگی آ گئی، لیکن میں آپ کو لے جاتا ہوں سن 1950 کی دہائی میں۔ اس وقت پاکستان کمزور تھا، دفاعی اعتبار سے، معاشی اعتبار سے، اور ہندوستان نے اس وقت یہ ارادہ کیا ہوا تھا کہ پاکستان کو پنپنے نہیں دینا، لیکن اس وقت پاکستان کو مدد کی ضرورت تھی۔ امریکہ نے اس کی مدد کی، اور دو شعبوں میں مدد کی، ایک دفاعی استعداد ہماری بڑھائی، اور دوسرا اس میں معاشی منصوبہ بندی کے بارے میں ہارورڈ یونیورسٹی کے اسکالرس نے ہماری رہنمائی کی۔ تو اس وجہ سے یہ ہے کہ امریکہ اور پاکستان کے تعلقات کی ایک بنیاد پڑ گئی۔ پھر ہم نے اسٹریٹجک سطح پہ امریکہ کا ساتھ دیا، سیٹو کے ممبر بنے، سینٹو کے بنے۔ یہ دونوں تنظیمیں جو تھی یہ کمیونزم کے خلاف تھی۔ ایک میں پچھلا جو آپ کو جواب دے رہا تھا، اس میں ایک چیز میں کہنا بھول گیا کہ دنگ شیاؤپنگ کا جو نظریہ تھا، انہوں نے جو کٹر کمیونزم تھا اس سے کنارہ کشی کی، اور انہوں نے ایک نیا نظام وہاں نافذ کیا جس کو کہتے تھے سوشلزم وتھ چائنیز کیریکٹرسٹکس، جس کا مطلب یہ ہے کہ نظام کے اعتبار سے امریکہ اور چین میں کوئی فرق نہیں ہے، کیونکہ دونوں جو ہے ایک اعتبار سے کیپٹلسٹ کنٹریز ہیں۔ وہاں اسٹیٹ کنٹرولڈ کیپٹلزم ہے، اور یہاں جو ہے یہ پرائیویٹ انٹرپرائزز کنٹرول کرتے ہیں امریکہ میں۔ میں نے اس لیے یہ کہا کہ اس کے بعد ہم نے امریکہ سے اس کی معاشی جو اسپیشلائزیشن تھی اس سے استفادہ کیا، اور اب بھی جو ہے امریکہ کے ساتھ یہ جو جس موجودہ دور میں ہم ہیں، تو آپ خود اس بات کی شاہد ہوں گی کہ ہم تو 7ویں آسمان پہ ہیں۔ صدر ٹرمپ اتنی تعریف کرتے ہیں پاکستان کی، اور جو گزشتہ برس ہم نے ہندوستان کے طیارے مارکہ حق میں گرائے تھے، ان کی تعداد میں وہ مسلسل اضافہ کرتے رہتے ہیں، اور پاکستان کے قائدین کی وہ تعریف فرماتے ہیں۔ اور جب میں وہاں تھا تو ہمارے لیے مشکلات تھی، مطلب یہ ہے کہ اس زمانے میں اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے ہماری بڑی مدد کی، پینٹاگون بھی
ہاتھ بٹاتا تھا، لیکن کچھ ایسے ادارے تھے جو پاکستان کے ساتھ تعلقات مضبوط کرنے کے حق میں نہیں تھے. تو اس لیے اس پس منظر میں دیکھا جائے تو ہمارے تعلقات میں اتار چڑھاؤ رہتا ہے. ایک چیز جو لوگ بہت معصومانہ سوال کرتے ہیں یا لا علمی کی وجہ سے یہ سوال کرتے ہیں کہ کیا امریکہ کے ساتھ ہمارا تعلق ٹرانزیکشنل ہے، تو اس سے میں ازراہ مذاق اس کا جواب یہ دیتا ہوں، لیکن اس میں سنجیدگی بھی ہے. میں یہ کہتا رہتا ہوں کہ دنیا کا ہر تعلق ٹرانزیکشنل ہوتا ہے، یہاں تک کہ میاں بیوی کا ہوتا ہے، اور اگر میاں بیوی کی گاڑی نہ چل سکے تو وہ الگ ہو جاتے ہیں. تو اسی طریقے سے اقوام عالم کے درمیان بھی جو باہمی مفادات ہیں ان کا خیال رکھنا پڑتا ہے. اور جب ہم نے امریکہ کے ساتھ دوستی کی تو ہمیں امریکہ کی ضرورت تھی، جب امریکہ نے ہماری طرف دوستی کا ہاتھ بڑھایا تو اسے ہماری ضرورت تھی. اور اگر اس قسم کے مفادات درمیان میں ہوں گے تعلقات مضبوط ہوں گے. میں جب امریکہ میں تھا تو اس وقت میں یہ وکالت کیا کرتا تھا کہ امریکہ کو کہتا، امریکی جو سرمایہ کار تھے، کہ آپ آ کے پاکستان میں سرمایہ کاری کریں، یا تو سیدھے آ کے سرمایہ کاری کریں، کیونکہ بہت سے لوگوں کو یہ معلوم نہیں کہ جس وقت کی میں بات کر رہا ہوں اس وقت بھی تقریباً امریکہ کے 80 انٹرپرائزز یہاں پاکستان میں سرمایہ کاری تھے. یعنی اس میں ٹیک جائنٹس بھی تھے، اس کے بعد فوڈ چینز بھی تھی، اس کے بعد فارماسیوٹیکلز بھی تھی، اور ہر شعبہ جو بھی، اور فارچون 500 کی کوئی 80 کمپنیاں یہاں کام کر رہی تھی. تو اگر ہم اپنی معیشت کو امریکہ کے لیے منفعت بخش بنائیں گے تو امریکہ یہاں سرمایہ کاری کرے گا. اسی طریقے سے امریکہ اگر ہمارے مفادات کو آگے بڑھائے گا، مثال کے طور پر ہمارے اپنے جو جامعات ہیں ان کے دروازے ہمارے لیے کھول دے، پہلے سے کھلے ہوئے، لیکن طلباء کی تعداد وہاں بہت کم ہے. اگر آپ چین سے مقابلہ کریں، چین میں جو ہے 40-50 ہزار کے قریب ہوں گے، وہاں زیادہ سے زیادہ 10 ہزار کے قریب ہوں گے امریکہ میں. جبکہ امریکہ سے ہمارے بڑے دیرینہ تعلقات ہیں، اور ہمیں امریکہ کی ٹیکنالوجی چاہیے. ہمارا اب جو ہے کرٹیکل منرلز کے شعبے میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون ہو رہا ہے، کرپٹو کرنسی میں ہو رہا ہے. امریکہ کے پاس متبادل توانائی کے بہت وسائل موجود ہیں جو پاکستان کو چاہیے، کیونکہ پاکستان جو ہے کلائمیٹ سٹریسڈ کنٹری ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر ان چیزوں کے اوپر کام کیا جائے، باہمی منفعت اور باہمی مفاد کے اوپر، تو ہمارے تعلقات مضبوط تر ہو سکتے ہیں، اور ان میں ایک تسلسل ہو سکتا ہے، کنٹینیوٹی. اور جس قسم کے ہم شاکس دیکھتے ہیں یا اپس اینڈ ڈاؤنس یا پیکس اینڈ ٹرفس دیکھتے ہیں، وہ ہمیں نہیں دیکھنی پڑیں گی. اچھا سر، امریکہ کے اندر آپ کافی عرصہ رہے، کیونکہ نیو یارک میں آپ نے یونائٹڈ نیشنز کے اندر بھی پاکستان کے مستقل مندوب کے طور پر کام کیا. تو دو چیزیں اکٹھا ایک سوال میں آپ سے کر لیتی ہوں. ایک تو یہ کہ امریکہ میں آپ نے کیا دیکھا، پاکستان کے بارے میں سب سے زیادہ کیا غلط فہمی پائی جاتی ہے؟ اور دوسرا یہ ہے جو اس کے ساتھ ہی جڑا ہوا ہے کہ پاکستان اور امریکہ کے تعلقات میں ایک ٹرسٹ ڈیفیسٹ آ جاتا ہے فرام ٹائم ٹو ٹائم. تو اس کی کیا وجہ ہے؟ یہ ابھی تک ختم نہیں ہو سکا. ابھی بھی پچھلے دنوں، حالانکہ جب کہ ابھی ہم بات کر رہے ہیں کہ بہت تعریف کی جاتی ہے، صدر ٹرمپ بہت بڑے لفظوں میں پاکستان کی تعریف کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود کچھ ایسے بڑی آوازیں ہیں یہاں پر جو کہ کہتے ہیں کہ پاکستان پہ اعتماد نہیں کیا جا سکتا. اس کی کیا وجہ ہے؟ اس میں صرف جو ہے لنسی گراہم نے کہا ہے، جو سینیٹر ہیں، انہوں نے پاکستان کے خلاف اس قسم کا بیان دیا ہے، اور میرا خیال ہے جی کہ ان کی معلومات ادھوری تھی. وہ جو ایرانین ایئر کرافٹ یہاں پارک تھے، وہ تو اس ٹاکس کے لیے تھے نا، تو انہیں کسی نے مس انفارم کیا. حالانکہ میں سمجھتا ہوں کہ سینیٹر لنسی گراہم ماضی میں پاکستان کے دوست رہے ہیں اور ہمیشہ پاکستان کی مدد کرتے رہے ہیں. ٹرسٹ ڈیفیسٹ کی آپ بات کر رہی ہیں تو وہ دونوں طرف سے ہے، یعنی، اور میں اسے منسوب کرتا ہوں مس میچ آف ایکسپیکٹیشن سے. کیونکہ ہم سمجھتے ہیں 1950 کی دہائی سے ہم سمجھتے ہیں کہ جب امریکہ ہمارا دوست ہو گیا تو وہ اگر ہماری ہندوستان کے ساتھ لڑائی ہوئی تو اس پہ بھی ہمارا ساتھ دے گا. لیکن اس وقت امریکہ ہاتھ کھینچ لیتا ہے، یا پھر اور امریکہ یہ سمجھتا ہے کہ پاکستان کو جب ان کا جی چاہے جو کہیں، پاکستان
اس کے اوپر عمل درآمد کرے اور اس میں زیادہ سوال نہ اٹھائے۔ ایک اور چیز جس کی وجہ سے جو ٹرسٹ ڈیفیسٹ پیدا ہوا بدقسمتی سے، کہ وہ دہشت گردی کے خلاف جنگ کے دوران پیدا ہوا تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ دونوں ملٹریز جو تھی ان کی آپریشنل اسٹریٹجی مختلف تھی۔ یعنی ہم لوگوں نے تو اس خطے میں ہمیشہ کے لیے رہنا ہے، طالبان کے ساتھ کیسے تعلقات ہونے چاہیے، یا اس کے علاوہ افغانستان میں کس طریقے سے ہم لوگ اصرار کرتے تھے کہ کوئی انکلوسیو اپروچ ہونی چاہیے، سلیکٹیو نہیں ہونی چاہیے، جبکہ جو امریکہ کی پالیسی وہ اشرف غنی کے حوالے سے ہوں یا حامد کارزائی کے حوالے سے ہوں، وہ ذرا مختلف تھی۔ تو یہ آپریشنل ڈفرینسز جو تھے اس کی وجہ سے شکوک و شبہات پائے جاتے تھے۔ ایک اور چیز جو آپ نے دیکھا ہوگا کہ 2011 میں ہمارے بڑے سخت اختلافات ہوئے، وہ اسامہ بن لادن کی وجہ سے، اور ایک جو ہے بارڈر پاکستان افغانستان بارڈر پہ ہمارے بہت سے جوان شہید ہوئے تھے، اور دوسرے جو ہے ایک امریکہ کے انٹیلیجنس ایجنسی کے آپریٹو تھے، انہوں نے لاہور میں 2 لوگوں کا قتل کر دیا تھا۔ تو اس کی وجہ سے جب میں نیو یارک گیا اقوام متحدہ میں مستقل مندوب بن کر پاکستان کا، تو اس وقت جو ہے وہ سب سے زیادہ جس چیز کا ذکر کر رہے تھے وہ اسامہ بن لادن کا ذکر کرتے تھے۔ حالانکہ اس میں جو ہے ہماری کم از کم حکومت کی یہ پالیسی تھی، یہ بیان تھا کہ اس کے بارے میں ہمیں علم نہیں تھا۔ اگر وہ اس پہ جو ان کے مبصرین تھے یا جو تجزیہ نگار تھے وہ یہ کہتے تھے کہ اگر آپ کو نہیں معلوم تھا تو یہ بھی آپ کا ایک جرم ہے کہ آپ جیسا چوکنا چاق و چوبند ملک، اسے یہی نہیں پتا کہ اتنا بڑا جو ہے ایک مفرور یہ دہشت گرد جو ہے آپ کے نیبرہڈ میں پناہ گزین تھا۔ تو اس کی وجہ سے تھا، لیکن یہ سلسلہ اب جو ہے ختم ہو چکا ہے۔ ایک اور چیز جس میں آپ کو اضافہ کرنا چاہتا ہوں، پتہ نہیں آپ کے پروگرام کا کیا سکوپ ہے، آپ نہیں، آپ وہاں بات کر امریکہ میں رہتی ہیں، جی تو آپ کو پتہ ہے کہ وہاں انڈین امریکنز کی بہت بڑی تعداد ہے، اور وہ سیکنڈ جنریشن ہوں یا تھرڈ جنریشن ہوں یا فرسٹ جنریشن ہوں، ان کی وابستگی مادر وطن کے ساتھ ہے، جنم بھومی کے ساتھ ہے۔ تو انہوں نے آہستہ آہستہ ڈیموکریٹس کے ساتھ اور ریپبلکنس کے ساتھ اتنا اثر و رسوخ بنایا ہے، نہ صرف وہ کلیدی پوزیشنز میں ہیں بلکہ انہوں نے جتنے بھی مالیاتی ادارے ہیں وہاں بھی اہم پوزیشنز لی ہوئی ہیں۔ ٹیک جائنٹس جو ہیں ان میں ان کی بہت پہنچ ہے، ان کی قیادت ہے وہاں۔ تو انہوں نے آہستہ آہستہ، یعنی صدر ٹرمپ کے آنے سے پہلے تقریباً یہ ٹھیکہ لے لیا تھا کہ امریکہ کی پاکستان کے بارے میں کیا خارجہ پالیسی ہوگی۔ چونکہ ہندوستان کے اور ہمارے آپس میں اختلافات ہیں، تو وہ ہمیشہ، میں نے خود اس کا مشاہدہ کیا، وہ امریکی قائدین کو بھڑکاتے رہتے تھے کہ پاکستان یہ کر رہا ہے، پاکستان یہ کر رہا ہے۔ یہ بہت بڑا عنصر تھا۔ اور آخری عنصر یہ میں بتاؤں گا کہ امریکہ میں ایک بہت بڑی ایسی تعداد لوگوں کی موجود ہے جو سمجھتے ہیں کہ مسلمان اگر امریکہ میں آئیں گے یا یہ مسلمان ممالک بالعموم کوئی گڑبڑ کریں گے، یعنی یہ جو ہے یہ جو ان کے تہذیبی مقاصد ہیں ان سے متصادم ہیں۔ تو یہ کچھ امور ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہر معاشرے میں اس قسم کے تفرقات رہتے ہیں، ان سے ہمیں پریشان نہیں ہونا چاہیے، اور ہمیں امریکہ اور پاکستان کے تعلقات، باہمی تعلقات کو مضبوط کرتے رہنا چاہیے۔ چلیے اب ایک اور پہلو کی طرف آتے ہیں، آپ ہی کی شخصیت کا ایک اور پہلو۔ پاکستان کی جو نیوکلیئر سیکیورٹی سمٹس تھیں اس کے چیف نیگوسیٹر بھی آپ رہے۔ دنیا پاکستان کے ایٹمی پروگرام سے اصل میں چاہتی کیا ہے، اور کیا واقعی خوفزدہ بھی ہے؟ میرا خیال ہے کہ ان کو خوفزدہ نہیں ہونا چاہیے، انہیں محفوظ محسوس کرنا چاہیے۔ 2 ممالک خوفزدہ ہیں اور برملا اس کا اظہار کرتے ہیں، ایک ہندوستان ہے اور دوسرا اسرائیل ہے۔ اور اسرائیل بھی جو ہے ان کا بھی حال ہی میں ان کے سابق وزیر اعظم نے پاکستان کے نیوکلیئر پروگرام کے حوالے سے کچھ اس قسم کا بیان دیا تھا، اور ہندوستان کے جو بھی قائدین ہیں، فوجی ہوں یا سویلین ہوں، وہ گاہے بگاہے اس قسم کے بیانات دیتے رہتے ہیں۔
میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان نے جب جوہری استعداد حاصل کی ہے یا نیوکلیئر ویپنز حاصل کیے ہیں تو ہم نے ساؤتھ ایشیا کو محفوظ کر دیا ہے، کیونکہ اندرا گاندھی کا ایک ڈاکٹرن تھا کہ جس طریقے سے انہوں نے بنگلہ دیش کو پاکستان سے جدا کیا، اسی طریقے سے پاکستان کے باقی حصے کو بھی ٹکڑے ٹکڑے کیا جا سکتا ہے، اور اس کو اندرا ڈاکٹرن کہتے ہیں۔ تو اب پاکستان نے ایک ڈھال بنائی ہے، اپنے ارد گرد ایک فصیل کھینچی ہے تاکہ اس کی خود مختاری اور علاقائی یکجہتی قائم رہے۔ تو اس وجہ سے، اور پھر یہ ہے کہ جو گزشتہ برس کی جنگ ہے، آپ دیکھیے کہ امریکہ نے بڑا قابل تعریف کردار ادا کیا۔ اگر وہ نہ ایک سیز فائر کرواتے، جنگ بندی نہ کرواتے، تو جنگ کسی بھی سطح پہ جا سکتی تھی۔ اور اگر وہ جنگ، اس میں یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ جو نیوکلیئر کیپیبلٹی ہے آپ کی، وہ مدافعت کے لیے کام کرتی ہے، ڈیٹرنس کے لیے کام کرتی ہے، یعنی آپ کا دفاع بھی کرے گی، اور آپ کا جو مد مقابل ہے یا متحارب قوت ہے، اس کو بھی وارننگ ہوتی ہے کہ اگر تم کوئی ایسا قدم اٹھاؤ گے تو ہم دونوں کی بربادی ہوگی۔ کیونکہ فرض کیجئے کہ گزشتہ برس اگر جوہری جنگ ہو جاتی تو اس سے نہ صرف جنوبی ایشیا متاثر ہوتا، بلکہ پورے کا پورا بر اعظم ایشیا، اور اس کے اثرات جو ہیں وہ یورپ تک پہنچتے، امریکہ تک پہنچتے۔ میں تابکاری کی بات کر رہا ہوں۔ لہٰذا یہ پاکستان کے جوہری ہتھیار جو ہیں یہ محفوظ ہاتھوں میں، ہمارا ایک بڑا قابل اعتماد کمانڈ سسٹم ہے، تو اس میں کسی قسم کو، کسی ملک کو تشویش نہیں ہونی چاہیے۔ اچھا سر، اب یہ بتائیے گا کہ جو ایک ڈس آرمامنٹ پالیسی ہے، اس میں آپ کا بہت کردار رہا، آپ نے بہت اس میں اہم کردار بھی ادا کیا ہے۔ سوال یہاں پر یہ ہے کہ کیا دنیا واقعی امن چاہتی ہے، یا پھر اسلحے کی جو عالمی تجارت ہے وہی اصل نظام چلا رہی ہے؟ اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ آپ جس ملک میں بیٹھی ہوئی ہیں اور مغربی ممالک میں جو ترقی یافتہ ممالک ہیں، وہاں ملٹری انڈسٹریل کمپلیکس بہت مضبوط ہے، اور وہ سیاست کے اوپر اثر انداز ہوتے ہیں، وہ صنعتی رجحانات کے اوپر اثر انداز ہوتے ہیں، اور ان کا جو ہے یعنی شروع ہوتا ہے پہلی جنگ عظیم کے بعد اور آج تک ان کا قائم ہے۔ اس میں جو کچھ جس قسم کا انہوں نے نظام بنایا ہے، وہ نظام یہ ہے کہ جن کے پاس اسلحہ ہے ان کے پاس اجارہ رہے، اور وہ آپ کا نیوکلیئر اسلحہ ہو یا اس کے علاوہ جو ہے روایتی اسلحہ ہو، کنونشنل کیپیبلٹیز ہو۔ اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ اول تو نئے انٹرنٹس نہیں آنے چاہیے، اور اگر آئیں تو ان کی پوری کنٹریبیوشن محدود ہونی چاہیے۔ اور پھر یہ بھی ایک قسم کا ہوتا ہے کہ فاصلہ زیادہ رہے۔ مثال کے طور پر جو ایک بڑا ملک ہے، اگر اس نے اسلحہ سازی میں بہت کمال حاصل کر لیا ہے، اور تو وہ یہ نہیں چاہتے کہ ان کے دوست یا دشمن ان کے قریب آئیں، یعنی کہ کسی قسم کی مسابقت کا انہیں سامنا کرنا پڑے۔ تو یہ اس کا منطق ہے، یعنی آپ اسے کہہ سکتے ہیں کہ منفی منطق ہے، لیکن منطق ہے۔ لہٰذا امن و سلامتی کی بہت بات ہوتی ہے، لیکن دنیا میں آپ دیکھ لیجئے، ایک ادارہ ہے اسٹاک ہوم کا سپری، اس کے اعداد و شمار دیکھ لیجئے کہ بے تحاشا اسلحہ و بارود بنایا جا رہا ہے، آرمز اینڈ آرمامنٹس، اور اسی تعداد سے اس کو خریدا بھی جا رہا ہے۔ جسے کہتے ہیں کہ اسلحے کی دوڑ ہے جو کہ چل رہی ہے اور شاید چلتی رہے گی۔ چلیے ایک اور سوال کی طرف اب آتے ہیں، آپ کی ایک شخصیت کا ایک اور پہلو۔ آپ آزاد کشمیر کے صدر بھی رہے۔ اب آپ یہ مجھے بتائیے گا کہ آج دنیا کشمیر کے مسئلے کو کس طرح سے دیکھتی ہے؟ آپ نے بہت اس کی نمائندگی کی اقوام متحدہ میں، جب آپ مستقل مندوب تھے، تو مجھے یاد ہے ہم اپنے پروگراموں کے لیے خاص طور پر میں نے آپ کو بہت دفعہ زحمت دی تھی کہ آپ کا پاکستان کا موقف کیا ہے، اس کے بارے میں بات کیجیے۔ تو آج ہم کہاں کھڑے ہیں اس حوالے سے؟ دیکھیے، ایک عمر گزری ہے اس سیاحی میں، تو وہ میں یہ کہ یعنی جب میں پہلے
اقوام متحدہ میں بحیثیت کاؤنسلر گیا تھا، تو اس وقت جو ہے میں تھرڈ کمیٹی میں تھا، تھرڈ کمیٹی میں بھی میں ڈیلیگیٹ تھا، اور اس کے علاوہ جتنی بھی وہاں کمیٹیز تھی جنرل اسمبلی کی، اس میں کشمیر کا مسئلہ ہم نے اٹھایا، کشمیر حق کی خود ارادیت کا مطالبہ کیا، اور اقوام متحدہ کی جو قراردادیں ہیں کشمیر کے اوپر، ان کے اوپر عمل درآمد کا مطالبہ کرتے رہے۔ تو جہاں تک پاکستان کے سفارت کا ان کا تعلق ہے، تو انہوں نے بھرپور وکالت کی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ میں ان لوگوں کو بھی خراج عقیدت پیش کرنا چاہتا ہوں جن نے 1950 کی دہائی میں لے کر 1957 تک 12 قراردادیں منظور کروا لی تھی اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل سے، اور وہی ہماری بنیاد بنی۔ اور پاکستان نے ہر ایوان میں یہ مسئلہ اٹھایا ہے، وہ کونسل ہو، اس سے پہلے یہ ہیومن رائٹس کمیشن ہوتا تھا، یا دوسری جو بھی سیاسی یا غیر سیاسی تنظیمیں ہیں جو اقوام متحدہ سے وابستہ ہیں، ان میں ہم نے اس مسئلے کو اٹھایا ہے۔ ہماری نمائندگی مؤثر رہی ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن ہم منزل ابھی تک نہیں پا سکے ہیں۔ جو مقبوضہ کشمیر کے لوگ ہیں وہ ابھی تک محکوم ہیں، مظلوم ہیں، اور مجبور ہیں۔ اس کے علاوہ یہ ہے کہ وہ ایک قسم کی کھلی جیل میں بستے ہیں، ان کے حقوق کا پاس نہیں کیا جاتا، بلکہ ان کو کچلا جاتا ہے ایک نظام کے ذریعے۔ کیا آپ سمجھتے ہیں سر کہ آرٹیکل 370 کے خاتمے کے بعد کشمیر پر اب عالمی سفارتکاری نہیں ہو سکتی، یا وہ اس منظر سے ہی یہ معاملہ غائب ہو گیا ہے؟ بڑا نازک سب مسئلہ ہے یہ۔ میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ پنڈت جواہر لال نہرو نے 1947 میں جب وہ کشمیر کے اوپر قبضہ کرنے والے تھے، تو وہ اپنی تقاریر میں بار بار کہتے تھے کہ there would be no forced unions۔ آج تک وہ فورسڈ یونین ہے، اور آپ زبردستی ایک ملک کو اپنا حصہ نہیں بنا سکتے۔ میں تو یہاں تک کہنے کے لیے تیار ہوں کہ انہوں نے یہ قبضہ کیا ہوا تھا بلا شرکت غیرے، کوئی سن 1947 سے اب تک۔ تو اگر کشمیری آمادہ تھے، وہ ہندوستان سے محبت کرتے تھے، یا ہندوستان کی یونین یا فیڈریشن کا حصہ بننا چاہتے تھے، تو وہ آج تک بن چکے ہوتے، مسئلہ خود دفن ہو چکا ہوتا، ختم ہو چکا ہوا ہوتا۔ مطلب ایسا نہیں ہوا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کا انہوں نے جو قبضہ کیا ہوا ہے وہ غیر فطری بھی ہے، غیر قانونی بھی ہے، اور اس لیے یہ آج نہیں تو کل یہ مسئلہ ضرور حل ہوگا۔ آرٹیکل 370 کی تنسیخ کوئی ایسا واٹر شیڈ نہیں ہے۔ میں آپ کو بتاؤں کہ ہم لوگ، بہت کم لوگوں کو معلوم ہے کہ پاکستان آرٹیکل 370 کو بھی ڈس انجینوس سمجھتا تھا، اور یہ سمجھتا تھا کہ یہ انہوں نے ایک جعلی پردہ اپنے قبضے کے اوپر پھیلایا ہے۔ کیونکہ یہ کیا تھا، یعنی انہوں نے اصل میں 370 کے ذریعے اقوام متحدہ کی کشمیر کے اوپر قراردادوں کے راستے میں رکاوٹ کھڑی کرنے کے لیے یہ قدم اٹھایا تھا۔ یعنی اقوام متحدہ سیدھی کہہ رہی تھی کہ آج اقوام متحدہ کی زیر نگرانی سری نگر اور مظفر آباد میں، اور گلگت بلتستان، سارے علاقوں میں، لداخ، سب علاقوں میں رائے شماری کروائیں اور لوگوں سے پوچھیں کہ وہ کیا چاہتے ہیں۔ تو ہندوستان نے یہ کیا کہ اس نے ایک کنسٹیٹیوئنٹ اسمبلی بنائی تھی ان دا 1950s، اور اس میں 75 کے 75 لوگ جو تھے ان کے ہینڈ پکڈ تھے، اور ان سے اعلان کروا دیا کہ ہم ہندوستان کے ساتھ الحاق کر رہے ہیں، اور ان کا کہ اب یہ قسم کا جو پلیبسٹ ہے اس کا ایک سبسٹیٹیوٹ ہے، اور اسی کو کیننائز کیا، بیپٹائز کیا انہوں نے آرٹیکل 370 سے۔ تو آرٹیکل 370 بھی ایک ڈھکوسلا تھا، اور یہ بھی جو ہے یہ دوبارہ فوج کشی کی۔ تھوڑا سا میں فرق یہ بتاؤں گا کہ آرٹیکل 370 جب ہندوستان نے منسوخ کیا تو اس کے بعد اس نے باقاعدہ اس کو نو آبادی بنا دیا ہے۔ اب وہ کالونی کے طور پر ہے، کیونکہ وہاں ان کا جو حکمران ہے وہ ایک لیفٹیننٹ گورنر ہے جو دلی کو جواب دہ ہے، اور جو ہمارا وہاں وزیر اعلیٰ ہے عمر عبداللہ، وہ بالکل کٹ پتلی ہے، اس کی کوئی اختیارات نہیں ہے۔
وہ گزشتہ برس بلکہ وہ جانا چاہتا تھا جو ہمارا شہداء کا مزار ہے 1931 والا، تو اس کے اوپر نہیں اسے جانے دیا. اس کی خود اپنی جو پولیس تھی اس نے کہا کہ آپ وہاں نہیں جا سکتے. تو وہاں اصل حکم جو ہے وہ لیفٹیننٹ گورنر کا چلتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہندوستان کی کوتا اندیشی ہوگی کہ اگر وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس طریقے سے ظلم و استبداد کے ذریعے، اس زبردستی قبضے کے ذریعے وہ اس علاقے کی تاریخ اور جغرافیے اور سیاسی نقشے کو تبدیل کر سکتے ہیں. ایک اور اب آپ کے جو آپ شروع سے جو میں نے کہا، تو آپ نے کہا بہت ساری چیزیں آپ جو ہے اپنے آپ کو اس میں سے نہیں سمجھتے. چلیے اب بات کرتے ہیں اقوام متحدہ کی. اقوام متحدہ کو بھی آپ نے بہت قریب سے دیکھا ہے. کیا یونائٹڈ نیشنز آپ سمجھتے ہیں کہ ایک طاقتور ادارہ ہے، یا پھر ہم اسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ بڑی طاقتوں کا ایک جسے کہنا چاہیے ڈپلومیٹک تھیٹر ہے؟ اس کے اوپر مجھے یاد ہے میں نے آپ سے بہت بات کی کہ اقوام متحدہ کو مضبوط بنانے کے لیے اور کیا کرنے کی ضرورت ہے، اور کیا واقعی وہ کام کر رہا ہے جس کی اس سے توقع کی جاتی ہے، یا صرف بڑی عالمی طاقتوں کے ہاتھ کا کھلونا ہے؟ دیکھیے، پہلی جنگ عظیم کے بعد لیگ آف نیشنز بنی تھی، دوسری جنگ عظیم کے بعد یونائٹڈ نیشنز بنی ہے. یہ ایک عالمی برادری نے خواب دیکھا تھا، اور اس کی قیادت، اس کی تنظیم کے لیے امریکہ نے بھرپور قیادت کا مظاہرہ کیا تھا. اور امریکہ کے جو اپنے آئیڈیلز تھے، لبرٹی، فریڈم، ہیومن رائٹس، اس کی بنیاد کے اوپر یہ تنظیم وجود میں آئی تھی. اس کے بعد ساورن ایکوالٹی اور بہت سے. تو یہ ایک بین الاقوامی، دیکھیے جب 19ویں صدی میں اور 20ویں صدی کے اوائل میں بادشاہتوں کا، موروثی بادشاہتوں کا شیرازہ بکھرنا شروع ہو گیا، تو لوگ آزاد ہونا شروع ہو گئے. نہ صرف ان ممالک میں بلکہ وہ جو محکوم لوگ تھے، جو نوآبادیاتی زندگی بسر کر رہے تھے، تو جب لوگ دنیا کے شہری آزاد ہوئے تو ان کا یہ خواہش تھی کہ ایک انٹرنیشنل گورننس سسٹم بھی ہونا چاہیے. اور انہوں نے اقوام متحدہ کی شکل میں اسے دنیا کے سامنے پیش کیا. پھر جو ہے آپ نے دیکھا کہ اس کا چارٹر ہے، اگر آپ چارٹر پڑھیں تو وہ تو بہت اچھے اصول بیان کرتا ہے کہ کس طریقے سے آپ اول تو جنگ نہیں کریں گے، آپ یو وڈ سیو دا ورلڈ فرام دا اسکرج آف وار. اور اس کے بعد جب اگر جنگ کرنی ہو تو اس کے کیا قواعد و ضوابط ہیں. آپ آرٹیکل 51 کے تحت آف دا چارٹر، آرٹیکل 51 آف دا چارٹر کے تحت آپ جو ہے دفاعی جنگیں لڑ سکتے ہیں. اور وہ چارٹر ہے. اور پھر جو اقوام متحدہ کے ساتھ انہوں نے صرف یہ نہیں دیکھنا تھا کہ جنگیں رکوائیں، بلکہ انہوں نے یہ بھی دیکھنا تھا کہ جو اسباب ہیں جنگ کے ان کو بھی ختم کیا جائے، یعنی معاشی تفاوت کو ختم کیا جائے. اس کے علاوہ عدم مساوات کہیں بھی نظر آئے اس کو ختم کیا جائے. اس کے علاوہ یہ ہے کہ حقوق انسانی کا خیال رکھا جائے. تو اقوام متحدہ اس وقت عضو معطل ہے، اگرچہ وہ اس کے اوپر جو ہے سسٹینیبل ڈیولپمنٹ کے اوپر کام کر رہی ہے، یہ کلائمیٹ چینج کے اوپر جو ہے انہوں نے جھنڈا تھاما ہوا ہے، لیکن جو امن و سلامتی کے حوالے سے ان کا کوئی رول نہیں ہے. اور اس میں ذمہ دار جو ہے وہ ویٹو ویلڈنگ پاورز ہیں. تو اس جی. کا یہ مطلب ہے کہ اگرچہ وہ اس وقت جو ہے اسے مہمان اداکار بنایا ہوا ہے بین الاقوامی نظام میں. اور آپ دیکھیے کہ یہ جو امریکہ اور ایران کی جنگ ہے، اس میں اقوام متحدہ کا کوئی کردار ہی نہیں ہے. تو اس لیے میں یہ کہوں گا کہ اقوام متحدہ ابھی جب یہ جنگ ختم ہوتی ہے تو ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ کیا یہ عالمی نظام ٹوٹ پھوٹ جائے گا، یا پھر ہمیں اقوام متحدہ کو مضبوط بنانا ہوگا. کیونکہ خدا نخواستہ جو اقوام متحدہ ختم ہو جاتا ہے یا اس میں جو ہے شکست و ریخت شروع ہو جاتی ہے، تو اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ ناراضیت یا اینکی پھیل جائے گی دنیا میں، اور ایسا نہیں ہونا چاہیے. اور باشعور اقوام جو ہیں ان میں یورپ کے ممالک شامل ہیں، اس کے بعد جو نئی ابھرتی ہوئی قوتیں ہیں، چین ہے، یہ سارے کے سارے چین ہے، اس کے بعد پورے کا پورا جو مشرقی ایشیا ہے، افریقہ ہے، یہ سارے اقوام متحدہ کو مضبوط تنظیم کے طور پر دیکھنا چاہتے ہیں. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ کسی وقت اگر یہ جو ویٹو پاور ہے، جو کہ ایک
5 ملکوں کے پاس ہے، اور جس پر دنیا کے سارے فیصلے ہو جاتے ہیں کہ کبھی جس ملک کا مفاد اس میں نہیں ہے وہ اس کے خلاف چلا جاتا ہے یا اس کو ویٹو کر دیتا ہے۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اگر صرف اس ایک اختیار کو جو اقوام متحدہ نے ان بڑی طاقتوں کو دے رکھا ہے وہ ختم کر دیا جائے تو دنیا کچھ بہتر صورت دنیا میں پیدا ہو سکتی ہے؟ جو 5 ملک جن کے پاس ویٹو ہیں، میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ ان میں 3 ویٹو آپ گنے۔ ایک ویٹو ہے امریکہ کا، دوسرا روس کا، اور تیسرا چین کا۔ جو باقی 2 ہیں، فرانس اور یونائٹڈ کنگڈم، عام طور پر تاریخ گواہ ہے کہ وہ امریکہ کا ساتھ دیتے رہے ہیں، لہٰذا وہ ایک ہی ووٹ گنے آپ۔ یعنی یہ نہیں ہو سکتا کہ یہ 2 ممالک امریکہ سے الگ ہو کر ویٹو استعمال کریں۔ اب ویٹو اس لیے رکھا گیا تھا، اس میں بھی ایک ریشنال تھا، وہ یہ تھا کہ کسی طریقے سے کوئی طاقت کا منبع تو ہونا چاہیے، کہ فرض کیجئے کہ جب آپ ایک ملک ہوتا ہے، فرض کیجئے امریکہ ہی لے لیجئے جو آپ کا ملک ہے، اس میں آپ دیکھیے کہ صدر حکم دیتا ہے، یعنی مطلب قانون سازی جو ہے وہ کانگریس کرتی ہے، صدر حکم دیتا ہے تو اس حکم کی تعمیل ہوتی ہے۔ لیکن اگر صرف کانگریس ہو اور صدر کا ادارہ ہی نہ ہو تو پھر جو ہے نظام نہیں چل سکتا، تو اس وجہ سے یہ ویٹو قائم کیا گیا تھا۔ لیکن اقوام متحدہ میں یہ آوازیں اٹھ رہی ہیں کہ ویٹو جو ہے وہ اپنی اہمیت کھو بیٹھا ہے، اسے بہت ہی سلیکٹیو انداز میں استعمال کیا جاتا ہے، صرف اپنے قومی مفادات کی حفاظت کے لیے یا ان کے فروغ کے لیے اسے استعمال کیا جاتا ہے۔ تو اس لیے وہاں ایک بڑی مہم ہے باقاعدہ، اور اس کے اوپر بڑی بحث و تمہیس ہوتی ہے کہ ایک ڈیموکریٹائزیشن کا ایک عمل جو ہے وہ شروع کیا جائے۔ لیکن اس کا کیا نقشہ بنے گا؟ پاکستان کی تو یہ پوزیشن ہے ابھی تک یہ ہے کہ نئے ویٹو ویلڈنگ پاس نہیں ہونی چاہیے۔ یہ 4 ممالک جو بہت زور لگا رہے تھے، اس میں ہندوستان، برازیل، جرمنی اور جاپان، تو ان کے راستے میں پاکستان اور اس کے تقریباً 11 اور ہم خیال ممالک کھڑے ہو گئے تھے، اور ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اسے ڈیموکریٹائز کرنے کی ضرورت ہے۔ ویٹو کے اوپر بھی کچھ پابندیاں لگنی چاہیے کہ کن حالات میں اسے استعمال ہونا چاہیے، کن حالات میں نہیں استعمال ہونا چاہیے۔ تو کیونکہ یہ ایک بااختیار ادارہ ہونا چاہیے۔ مثال کو میں آپ کو اس کا تقابل کرتا ہوں اسلامی تعاون تنظیم کے ساتھ۔ اس میں باقاعدہ ایک تنظیم موجود ہے، دنیا کی دوسری بڑی تنظیم ہے، 57 ملک اس کے ارکان ہیں، لیکن اس کی کوئی دفاعی یا اسٹریٹجک حیثیت نہیں ہے، وہ کسی قسم کا کوئی اقدام نہیں کر سکے۔ آپ دیکھیے کہ کس طریقے سے فلسطینی مارے گئے غزہ میں یا آج کل دوسری جگہوں پہ مارے جا رہے ہیں، تو کوئی ان کا پرسان حال نہیں ہے، اور اسلامی تعاون تنظیم کچھ نہیں کر سکتی۔ اسی طریقے سے اقوام متحدہ کے پاس طاقت تو ہونی چاہیے، لیکن اس طاقت کی کیا ڈیفینیشن ہونی چاہیے، وہ کن کن ممالک میں تقسیم کرنی چاہیے، یہ معاملہ زیر بحث ہے، اور ابھی تک کسی نتیجے پر ہم لوگ وہاں یونائٹڈ نیشنز میں نہیں پہنچ سکے۔ آپ نے انٹرنیٹ گورننس اور سائبر ڈپلومیسی پر بھی کام کیا ہے۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ فیوچر وارز بندوقوں سے کم اور ڈیٹا سے زیادہ لڑی جائے گی؟ مارکہ حق جو گزشتہ برس ہم نے جنگ لڑی تھی، اس میں آپ نے دیکھا کہ یعنی مطلب یہ ہے کہ روایتی بھی تھے، ایئر کرافٹ ہم نے استعمال کیے، لیکن اس میں جو زیادہ چیزیں تھیں وہ مثال کے طور پر ڈرونز تھے، اس کے بعد لوئٹرنگ میونیشنز تھے، اس کے بعد جو آٹونومس ویپنری استعمال ہوئی، پھر جو ہے اے آئی کا بڑا بھرپور استعمال ہوا ہے، آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا، اور سائبر اٹیکس ہوئے دونوں طرف، یعنی سائبر اٹیکس میں جو کرٹیکل انفراسٹرکچر کو ٹارگٹ کر رہے ہوں یا کسی اور طریقے سے۔ تو یہ جو جنگ تھی یہ سٹینڈ آف وار تھی، اگرچہ اس میں زمینی سطح پہ بھی جنگ لڑی گئی، لیکن جنگ کا بڑا حصہ جو تھا وہ ڈیجیٹل تھا، اس کا ڈومین ڈیجیٹل تھا، اور یہ چیز ایک حقیقت بنتی چلی جا رہی ہے۔ اگر آپ نے ذکر کیا کہ ہم نے جب انٹرنیٹ گورننس کے اوپر کام کیا تھا تو یہ بہت پرانی بات ہے، 2005 کی بات ہے۔ اس وقت ہم نے ایک سربراہی کانفرنس تھی انفارمیشن سوسائٹی کی، اس میں ایک جو کمیٹی اس کا میں سربراہ تھا،
تو مجھے بعض اوقات جو ہے حیرت ہوتی ہے کہ یہ ساری چیزوں کی ہم نے پیش گوئی کر دی تھی کہ یہ ایسا ہوگا، اور اس کے لیے دنیا کو تیاری کرنی چاہیے اس میں۔ اور ایک خاص چیز جو تھی، مثلا جتنے سائبر کرائمز ہیں ان کے بارے میں پیش گوئی کی گئی تھی کہ ان کے بارے میں کیا حفاظتی اقدامات اٹھانے چاہیے۔ دوسرے اس کے علاوہ یہ تھا کہ اقوام کے تعلقات ایک دوسرے سے کیسے تبدیل ہو جائیں گے، کیسے نیبرہڈس کا کانسیپٹ تبدیل ہو جائے گا۔ اور پھر جو ہے ایک اور چیز جس کا ہم نے اس وقت آغاز کیا تھا، یہ میں نے ضمناً ذکر کیا ہے، وہ تھا ملٹی لنگولزم۔ اس زمانے میں تصور ہی نہیں تھا، انٹرنیٹ صرف اور صرف انگریزی میں چلتا تھا۔ آج جو ہے اے آئی کی وجہ سے وہ یہ کہتے ہیں، مختلف ڈیوائسز ایسی آئی ہوئی ہیں جو کہتے ہیں کہ آپ جو ہے تقریباً 100 زبانوں میں جو کہنا چاہیں، یعنی مطلب انگریزی ان سے انہیں ٹرانسلیٹ کرنا چاہیے، انہیں ان زبانوں سے انگریزی میں ٹرانسلیٹ کرنا چاہے تو وہ سیکنڈز میں وہ ٹرانسلیشن ہو جاتا ہے، یعنی اس میں وقت بھی نہیں لگتا۔ تو جنگی ساز و سامان میں جو ہے اس کا انحصار آٹونومس ویپنز پہ اور سائبر سپیس میں اور ڈیجیٹل سسٹمز پہ ہے۔ اچھا جی، اب بات کرتے ہیں پاکستان کے بارے میں۔ پاکستان کے کئی ادوار کو آپ نے دیکھا، آج کیا سب سے بڑا خطرہ ہے؟ سیاسی عدم استحکام ہے، معاشی بحران ہے، یا پھر آپ سمجھتے ہیں کہ انٹلیکچوئل ڈکلائن ہے، یا پھر جسے کہتے ہیں برین ڈرین؟ کیا کس طرح سے اس کو دیکھیں گے؟ کیا سب سے بڑا چیلنج پاکستان کا؟ اگر آپ دنیا کی تاریخ دیکھیں اور جو اس وقت ہم عصر ممالک ہیں ان کو بھی اگر آپ دیکھیں تو یہ کوئی سیاسی عدم استحکام کوئی بڑی بات نہیں۔ اس وقت برطانیہ میں سیاسی عدم استحکام ہے، میں سمجھتا ہوں امریکہ میں بھی ایک قسم کا عدم استحکام ہے، کیونکہ امریکہ میں جو ہے لوگ ایک دوسرے کے ساتھ بہت اختلاف ہوتا رہتا ہے۔ جو گزشتہ دور تھا اس میں آپ کو پتہ ہے کہ ڈیموکریٹس اور ریپبلکنس کی کتنی لڑائی تھی۔ یہ میں نے اس لیے جو ہے اس کا دیباچہ باندھا ہے تاکہ آپ کو یہ بتاؤں کہ سیاسی عدم استحکام جو ہے اس میں تو ممالک سروائیو کر سکتے ہیں، لیکن اگر ان کی معیشت کمزور ہے اور ان کا بیرونی قرضوں کے اوپر یا بیرونی آئل اینڈ گیس پرائسز کے اوپر جو ہے، پرائسز نہیں بلکہ سپلائی چینز کے اوپر جو ہے ان کا انحصار ہے، تو وہ ہمیشہ جو ہے ان کی زندگی مخدوش رہتی ہے۔ پاکستان کے لیے بھی یہی، اور آج کے دور میں ابھی تھوڑی دیر پہلے ہم نے ٹیکنالوجی کی بات کی، ٹیکنالوجی میں پیچھے رہ گئے ہیں تو پھر جو ہے آپ دوسری قوموں کے ساتھ مقابلہ نہیں کر سکتے، اور دوسری قومیں جو ٹیکنالوجی میں آگے ہیں وہ آپ کے اوپر حاوی ہو جائیں گے۔ تو قومی اتحاد کے لیے ہمیشہ کوشش کرنی چاہیے، اور سیاسی عدم استحکام کی بجائے ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ جو سیاسی اختلافات ہیں اس کے لیے سیاسی قائدین کو یا جو بھی قائدین کی کمپوزیشن بنتی ہے ان کو ایک کنسنسس کے لیے دہلیز بنانی ہوتی ہے، منیمم تھریش ہولڈ، اور اگر وہ نہیں ہے تو پھر انتشار ہوتا ہے۔ اور اس کا مطلب یہ ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ جیسے میں چینیوں کی ہم مثال دے رہے تھے کہ آپ کا نظریہ کیا ہے، اور اس نظریے کی بنیاد کے اوپر آپ جو ہے کس حد تک جو ہے اپنے صفوں میں اتحاد قائم کیے ہوئے ہیں۔ اچھا سر، ایک اور چیز کہ جو اگر آپ سے میں پوچھوں کہ پاکستان کی جو ایک انڈر ریٹڈ اسٹرینتھ جس کو کا بہت تذکرہ نہیں ہوتا یا نہیں کہا جاتا، آپ وہ کیا اسٹرینتھ دیکھتے ہیں پاکستانیوں کے اندر، پاکستانی نوجوان کے اندر جو آگے جانا چاہتے ہیں، یا پاکستانی نظام کے اندر؟ دیکھیے، سب سے پہلے تو ہمیں یہ کہنا پڑے گا کہ پاکستان کو بڑے امتحانات کا سامنا کرنا پڑا۔ 1947 سے لے کر اب تک 1971 میں پاکستان کا ایک حصہ بھی کٹ گیا تھا، اور اب جو صورتحال ہے کہ اس میں یہ ہے کہ کم از کم یہ میں نوجوان نسل کو بتاتا رہتا ہوں کیونکہ وہ بہت شکایت کرتے ہیں اور وہی سمجھتے ہیں کہ ساری کی ساری خرابیاں پرانی نسل نے کی ہیں، تو میں ان کو یہ بتاتا رہتا ہوں کہ کم از کم سرحدوں کے ساتھ ایک محفوظ پاکستان آپ کے حوالے کیا جا رہا ہے، اور جو اس وقت پاکستان کے لوگ باصلاحیت ہیں، ہنرمند ہیں،
لائق ہیں، اس کے بعد ان کی لیاقت کی دنیا معترف ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ امریکہ میں بھی جو ڈاکٹرز ہیں، انجینئرز ہیں، یا اس کے علاوہ فائنینس کے شعبے میں ہیں یا کاروبار کر رہے ہیں، انہوں نے بڑی ترقی حاصل کی ہے۔ خود پاکستان نے بڑی ترقی کی ہے۔ آپ یہ دیکھ لیجئے کہ پاکستان آج سے 30 سال پہلے کہاں تھا، اور جو آپ پاکستان تشریف لاتی ہوں گی تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو نیبرہڈس ہیں پاکستان میں، ان کا ایک ایکسپلوژن ہے، ہر طرف دیکھے خوشحالی نظر آ رہی ہے۔ لیکن سب سے بڑی جو ہماری اسٹرینگتھ ہے وہ ہیومن کیپٹل ہے، اس میں اضافہ ہو رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ میں اسی سانس میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اگرچہ اس وقت جو ہے 90 ملین ہمارے لوگ جو ہے مڈل کلاس میں ہوں گے، لیکن 60 ملین کے قریب لوگ جو غربت کا شکار ہیں، غربت کی لکیر سے۔ تو ہم جو ہے صرف مڈل کلاس کے بڑھنے کی وجہ سے کامیاب نہیں ہو سکتے، ہمیں غربت کا بھی خاتمہ کرنا ہوگا، جیسے چین نے کیا ہے، جیسے دوسرے ممالک میں ہو رہا ہے۔ بالخصوص میں انڈونیشیا کی مثال دوں گا، یا برازیل، یا ایسے جو ابھرتے ہوئے ممالک ہیں۔ تو تب پاکستان مستحکم ہو سکتا ہے۔ پاکستان میں ایک خاص طور سے مارکہ حق کے بعد ایک اتحاد کی کیفیت تھی، ایک فخر بھی محسوس کر رہے تھے بحیثیت قوم۔ ابھی جو ہے پاکستان جو ثالثی کا کردار ادا کر رہا ہے، یہ جو پرائیڈ ہے وہ پاکستان کے حصے میں آیا ہے۔ مثال کے طور پر یہ، کیونکہ آپ دیکھ لیں کہ اس میں یہ میں نے کہیں کہا ہے، ابھی پچھلے دنوں کسی انٹرویو میں کہا ہے کہ یہ وہ کام ہے جو اقوام متحدہ کو کرنا چاہیے تھا، یورپین یونین کو کرنا چاہیے تھا، دنیا کے بڑے ترقی یافتہ ممالک کو کرنا چاہیے تھا، چین یا روس کو کرنا چاہیے تھا۔ لیکن پاکستان انہی ممالک کی مدد سے لیڈ میڈیٹر بنا ہے، یعنی یہ کہ وہ سول میڈیٹر نہیں ہے۔ یہ اعزاز جو پاکستان کو نصیب ہوا ہے یہ بے مثال ہے۔ تو اس کی وجہ سے پاکستان، یعنی میں جو پاکستان کی خوبیاں گنوا رہا ہوں تو اس میں ایک خوبی پاکستان کی سفارتکاری کی خوبی بھی گنوا رہا ہوں، کہ کس طریقے سے ایک ساری کی ساری دنیا کو، کرۂ ارض کو تیسری عالمی جنگ سے بچانے کے لیے پاکستان متحرک ہے اس وقت۔ تو لیکن اس کی وجہ سے کئی مواقع پاکستان کے لیے پیدا ہوئے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہم ان مواقع کا بھرپور استعمال کر سکیں گے تاکہ ہم اپنے عوام الناس کو اس کا فائدہ دے سکیں، اور یہ کہ جو مواقع سے فرض کیجیے سرمایہ کاری آتی ہے، یا اس کے علاوہ جو ہے ٹیکنالوجی ہم اٹریکٹ کرتے ہیں پاکستان کی طرف، تو کیا ہم اسے جذب کر سکیں گے یا نہیں۔ ایک اور سوال، اگر آپ ڈپلومیٹ نہیں ہوتے تو کیا ہوتے؟ میں سیاست میں ہوتا، اور دوسرا یہ ہے کہ یا ذرائع ابلاغ سے تعلق ہوتا، اور ادب سے مجھے شغف رہا ہے، تو کوئی کچھ لکھتے، کوئی افسانہ لکھتے، کوئی ناول لکھتے، اور اگر اور کچھ نہیں تو کم از کم انشائیے لکھتے۔ اچھا، تو چلیے، یہ لکھنے لکھانے کی بات ہوئی تو اپنی کچھ یادداشت لکھنے کا ارادہ رکھتے ہیں؟ آپ کے پاس بہت ساری ایسی کہانیاں ہوں گی جو نہ تو آپ نے سنائی ہوں گی، اور نہ ہی آپ نے کہی ہوں گی، اور نہ ہی لوگوں نے سنی ہوں گی۔ یہ مجھے یاد ہے کہ گزشتہ انٹرویو میں نے آپ سے یہ سوال بھی کیا تھا کہ کوئی ایک ایسی کہانی آپ کے سفارتی سفر کے دوران جس نے آپ کو بہت محسوس کیا ہو۔ تو کیا یادداشتیں لکھنے کا کوئی ارادہ ہے آپ کا؟ یادداشت لکھنے کا اپنی؟ جی جی، ضرور لکھوں گا، چھپوائیں گی آپ؟ میں ٹائپ کر دوں گی آپ کو۔ یہ ضرور کر دوں گی کہ ٹائپ میں آپ کو کر دوں، کیونکہ اس میں مجھے کافی اب مہارت ہو گئی ہے اردو کی ٹائپنگ میں، وہ میں کر سکتی، لیکن آپ تو انگریزی میں لکھیں گے شاید، یہ اب پتہ نہیں، میں نہیں۔ اردو میں لکھوں، اردو اردو میں انگریزی دونوں میں لکھوں گا۔ ایک جی۔ بہت تعریف کی بات ہے، میں اپنے سننے والوں کو بتاؤں کہ ایمبیسیڈر خان سے میں نے بہت انٹرویوز کیے، اور جو سب سے بڑی چیز جو مجھے ذاتی طور پر بہت متاثر کرتی ہے وہ یہ ہے کہ اتنی روانی سے اتنی مشکل جو انگریزی کی اصطلاحات ہیں
ان کا ترجمہ اردو میں کرتے چلے جاتے ہیں اور بہت نفاست سے صرف اردو زبان میں بات کرتے ہیں. یہ بڑی زبردست بات ہے. بہت کم لوگوں میں یہ خصوصیت ہوتی ہے، کیونکہ مجھے بہت انٹروڈیوس کرنے کا موقع ملا. میرے پاس خود کبھی لفظ نہیں ہوتے، اور لیکن ایمبیسیڈر خان کو اس پہ بہت، جسے کہنا جائے نا، ملکہ حاصل ہے. بالکل. تو جناب، کوئی اور ایسی چیز آپ پاکستان کے نوجوان کے لیے کیا کہنا چاہیں گے؟ میں وہ بڑی گھسی پٹی بات ہو جاتی ہے، پیغام دینے کی بات ہوتی ہے. آپ نے بات کی پہلے بھی کہ پاکستان دیا ہے، اس نسل نے پاکستان کو، یا پرانی نسلوں نے پاکستان دیا ہے نئی نسل کو، تو اس کو اس کی حفاظت کرنی چاہیے. لیکن پھر بھی کوئی ایک بات جو آپ خاص طور پر کہنا چاہیں. میں جنزی سے مخاطب ہوں گا، اور میں ان سے ملتا رہتا ہوں، اور ان کو میں یہ کہتا رہتا ہوں کہ ہر نسل جب وہ میرے اعتبار سے 13 سے 19 سال کے درمیان پل بڑھ رہی ہوتی ہے، یا پھر 25ویں سال تک، تو وہ جنزی ہی ہوتی ہے. اس میں بغاوت ہوتی ہے، وہ سوال پوچھتے ہیں. تو آپ یہ نہ سمجھیں کہ آپ قانون سے بالاتر ہیں، یا یہ کہ آپ جو ہے بنی نوع انسان کی ایک نئی اختراع ہیں، یا ایک نئی سپیشیز وجود میں آئی ہے. تو آپ جو ہے نوجوانوں کو میرا یہ پیغام یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے آپ کو بچے مت سمجھیں، اور بلکہ یہ سمجھیں کہ کیونکہ اگر آپ پاکستان کی بات کریں تو یونائٹڈ نیشنز ڈیولپمنٹ پروگرام کے اعداد و شمار کے مطابق پاکستان کی 64% آبادی 30 سال سے چھوٹی ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہماری پوری آبادی 250 ملین ہے، تو اس میں سے 160 to 170 ملین یہ نوجوان ہیں. تو اس کا کہ پاکستان یہ ان کا ملک ہے. تو میں یہ کہتا ہوں کہ عام طور پہ یہ لوگ سوچتے ہیں، اور ساری کی ساری زندگی جو ہے، بڑے چھوٹے میں سب کی بات کر رہا ہوں، وہ پروکریسٹینیشن کا شکار ہو جاتے ہیں. یعنی فیصلے جو ہے وہ ملتوی کرتے رہتے ہیں کہ میں یہ کام جو ہے اس کے بعد تعلیم مکمل کرنے کے بعد، نوکری ملنے کے بعد، کاروبار شروع کرنے کے بعد، یا پھر جو ہے شادی کے بعد یہ کام میں کروں گا. تو میرا ان کو پیغام یہ ہوتا ہے کہ آپ سمجھیں کہ آپ آج ہی ذمہ دار ہیں، اور جو کچھ کرنا چاہتے ہیں وہ کریں، اور وہ کریں جس کے لیے آپ کا جی چاہتا ہے، جس کی طرف آپ کا فطری میلان یا رجحان ہے. تو یہ میرا ان سب کو پیغام ہے. اور میں عام طور پہ یہ بھی کہتا ہوں پاکستان کے نوجوانوں کو کہ جائز ذرائع سے خوب دولت کمائیں اور ہنر حاصل کریں. دولت اس لیے کمائیں کہ اگر آپ کی ذاتی آمدنی بڑھ جائے گی تو اس سے آپ کے خاندان کو بھی فائدہ ہوگا. اور جب ہم آپ کی آمدنیوں کو، اس نئی نسل کی آمدنیوں کو جمع کریں گے تو ہماری قومی آمدنی میں بھی اضافہ ہوگا. اور ہنر کے ذریعے ہی آپ دولت کما سکتے ہیں. یعنی کسی قسم کا ہنر جو ہے وہ آپ کے ہاتھ میں ہونا چاہیے. جیسے ڈاکٹر کے پاس ہوتا ہے، تو وہ کبھی ڈاکٹر اگر جو ہے پریکٹس کرے تو کسی کا محتاج نہیں ہوتا. اسی طریقے سے ٹیکنالوجی آج کل جو ہے، ٹیک سٹارٹ اپس جو اس میں نوجوان آ رہے ہیں اور پاکستان میں کامیاب ہو رہے ہیں. یہ میں کچھ کہنا چاہوں گا، یہ بھی مشورے کے طور پر، ہدایت کے طور پر نہیں. بہت شکریہ ایمبیسیڈر خان، بہت شکریہ آپ کے وقت کا. بہت ہم نے تفصیلی گفتگو کی، اور ناظرین کو میں بتاتی چلوں کہ آج کی گفتگو جو آپ نے ساری سنی ہے، یہ صرف ایک سابق سفیر کے تجربات نہیں، یہ عالمی سیاست کے ان دروازوں کی جھلک بھی ہے جہاں پر قوموں کی تقدیریں لکھی جاتی ہیں. ایمبیسیڈر مسعود خان نے نہ صرف پاکستان کی نمائندگی کی، بلکہ دنیا کے طاقتور ترین ڈپلومیٹک کوریڈورز میں بھی پاکستان کی آواز کو ایک وقار کے ساتھ بلند کیا. اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم ایسی مزید انٹیلیجنٹ اور آئی اوپننگ گفتگو آپ تک لاتے رہیں، تو بیانڈ ود بہجت کو سبسکرائب کیجئے، ویڈیو کو شیئر کیجئے، اور کامنٹ میں ضرور بتائیے کہ پاکستان کو آنے والے دنوں میں عالمی نظام میں کیا کردار ادا کرنا چاہیے. بیضہ جیلانی اب آپ سے اجازت چاہتی ہے. ایک بار پھر ایمبیسیڈر خان کا بہت بہت شکریہ ادا کرتے ہوئے. بہت شکریہ سر. بہت بہت شکریہ جی، بہت بہت شکریہ.